ہمارا مسلک یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق رہے. شیعہ بھی مسلمان ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بیوقوف کہا. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید اتارا. الا انہم ہم السفہاء، تم صحابہ کو بیوقوف کہتے ہو، خبردار جو صحابہ کو بیوقوف کہتا ہے وہ خود بیوقوف ہے. میں کسی پر تبصرہ نہیں کرتا، یہاں اکابر کی رٹ. میں کچھ بھی کہوں گا تو تکلیف ہوگی، ذرا ان اکابر کے فتاوی نکال کے لاؤ، اور یہ جو ناچ کر جو شعر کرتے پھر رہے ہیں ان سے پوچھتا ہوں، جا کر اپنے اکابر کے باپ کا فتویٰ دیکھو کیا تھا، جا کر اپنے اکابر کی کتابیں کھولو کیا تھی، جا کے مفتی محمود کا فتویٰ دیکھو کیا تھا، جا کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ دیکھو، شاہ ولی اللہ کا فتویٰ دیکھو، علامہ بنوری کا فتویٰ دیکھو، یوسف لدھیانوی کا فتویٰ دیکھو. تمہارے باپ کیا کہہ گئے، تمہارے دادا کیا کہہ گئے، تمہارے آبا کیا کہہ گئے. تم آج یہ 2 ٹکے کی جمہوریت اور سیٹ کے لیے کہتے ہو، ٹن 2 گز زمین کے لیے کہتے ہو کہ ہاں میں کہتا ہوں کہ فتویٰ دیا ہوگا. مجھے کوئی دو رائے نہیں کہ دیا ہوگا فتویٰ. کیونکہ ریاست اب یہ چاہتی ہے کہ آپ ان کو مسلمان کہیں. آپ ریاستی بیانیہ بیان کر رہے ہیں، یہ آپ دین نہیں بیان کر رہے، آپ وہ بیان کر رہے ہیں جو ریاست آپ سے کہلوا رہی ہے. حق بیان کرے، حق. خدا کی قسم، باوجود اس کے کہ نہیں بولنا تھا محرم میں، کوئی ویڈیو نہیں بنانی تھی، سب بیٹھے منع کیا، پابندی ہے اور اس کا مجھے بھگتنا پڑے گا. میرے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، مجھے شرط پہ رہائی ملی، عبوری ضمانت پہ ہوں، 5 دن کی حاضری پہ جاتا ہوں اور پھر ضمانت لے کے آتا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں، کل بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، علی اعلان کہتا ہوں، برملا کہتا ہوں کہ جو تحریف قرآن کا قائل ہے، جو میرے نبی کے صحابہ کو گالی دیتا ہے، جو امی عائشہ پہ بھونکتا ہے، جو صدیق اکبر پہ بھونکتا ہے، جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہ بھونکتا ہے، جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، میری ماں عائشہ کا نام کتیا کے گلے میں ڈال کے، پٹا ڈال کے اور اوپر عائشہ لکھ کے پھیرتا ہے، جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھونکتا ہے، وہ کل بھی کافر تھا، وہ آج بھی کافر ہے، وہ تا قیامت کافر رہے گا. کوئی مولوی بولے، کوئی مفتی بولے، جوتے کی نوک پہ ایسے ملا مفتی کا فتویٰ خدا کی قسم نہیں مانتا. جاؤ تم کہو تم مفتی محمود کو بھی نہیں مانتے، تم کہو تم یوسف لدھیانوی کو بھی نہیں مانتے، تم کہو تم مفتی عبدالشکور لکھنوی کو بھی نہیں مانتے، تم کہو کہ جتنے بھی آباد ہیں، جتنی بھی کتابیں تھی، تحفہ اثنا عشریہ لکھنے والا، تم کہو کہ میں شاہ عبد الرحیم سے لے کے شاہ ولی اللہ تک کو بھی نہیں مانتا، تم کہو میں شاہ عبدالعزیز کو بھی نہیں مانتا، تم کہو میں کہ نانوتوی کو بھی نہیں مانتا، مدنی کو بھی نہیں مانتا، تم کہو کہ میں کسی اکابر کو نہیں مانتا، تو پھر میں تمہارا فتویٰ مانوں. تم کہو کہ میں مفتی کہ باپ کو بھی نہیں مانتا، کہ جس باپ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو اس طرح کی حرکت کرے کافر. اور میں اب دارالعلوم میں جا کے فتویٰ دوں گا، دارالعلوم میں جا کے پوچھوں گا کہ بتاؤ جو عقیدہ تحریف قرآن کا قائل ہو اس کے متعلق کیا حکم ہے. لائیو سوال پوچھ رہا ہوں پوری دنیا کی سنیت سے، پوری دنیا کے مسلمانوں سے، بتاؤ قرآن کریم میں جو تحریف کا قائل ہے اس سے متعلق تمہارا کیا فتویٰ ہے. جو اگر قرآن کی تحریف کا قائل ہے اسے بھی تم مسلمان سمجھتے ہو تو السلام علیکم، میں تمہیں مسلمان ہی سمجھتا ہوں.